اس ذمہ داری سے ہم اپنے آپ کو سبکدوش نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا اولاد کا پہلا حق والدین پہ یہ ہے کہ ان کا اچھا نام رکھے، اور ہمارے حاکموں نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام ہمارے نام پہ رکھو، اس لیے کہ جب لوگ تمہارے بچے کا نام پوچھیں تو پھر انہیں مذہب پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ اور یہی وجہ ہے، ایک روایت مجھے یاد آئی کہ شام کے دربار میں جب یزید ملعون نے میرے مولا سید سجاد سے پوچھا قیدی آپ کا نام کیا ہے، امام نے فرمایا میرا نام علی ابن الحسین۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے تو سنا ہے کہ علی ابن الحسین میدان کربلا میں مارے گئے، امام فرماتے وہ میرے بھائی علی اکبر تھے اور ایک میرے بھائی علی اصغر تھے جن کے سروں پہ اللہ نے تاج شہادت کو رکھا۔ یہ ملعون بغض امیر المومنین میں غرق تھا۔ یہ کہتا ہے کہ قیدی یہ بتا تیرے بابا حسین کو علی کے علاوہ کوئی نام نہیں ملا، ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ اس وقت صاحب نہج البلاغہ کے پوتے نے اپنے دادا کے لہجے میں اس ملعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یزید سن، تیرے باپ نے یہ طے کیا تھا کہ میں دنیا سے نام علی کو مٹا کے چھوڑوں گا، میرے بابا حسین نے یہ طے کیا تھا کہ اللہ مجھے اگر 100 بیٹا عطا فرمائے میں ہر بیٹے کا نام اپنے بابا کے نام پہ علی رکھوں گا تاکہ قیامت تک روئے زمین پہ علی علی گونجتا رہے۔ پہلی ذمہ داری والدین کی ہے، شریعت نے قرار دی، رسول رحمت نے رہنمائی فرمائی، نام اچھا رکھو۔ دوسری ذمہ داری والدین کی رسول اسلام کی نگاہ میں یہ ہے کہ ان کو قرآن کی تعلیم دو، لیکن ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے ہم بچوں کو جتنا انگلش پڑھانے میں دلچسپی لیتے ہیں کاش اتنا قرآن پڑھانے میں بھی دلچسپی لیتے، قرآن سکھانے میں بھی دلچسپی لیتے، اور فخر کرتے ہیں وہ والدین جن کے بچے انگلش بولنا شروع کر دیں۔ حالانکہ انگلش ایک لینگویج ہے، ہم اس کو علم سمجھے لگے ہیں کہ انگلش بھی باقاعدہ کوئی الگ علم ہے، حالانکہ انگلش ایک زبان ہے۔ ہر قوم اپنی زبان پہ فخر کرتی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے یہ ظلم کیا کہ وہ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں، ہمارے جو دفتری زبان ہے وہ انگلش ہے جبکہ ہماری قومی زبان اردو ہے۔ آپ دنیا کے دیگر ممالک میں جائیں، ترقی یافتہ قوموں میں جائیں، ان کا درجہ امتیاز یہ ہے کہ ان کی دفتری زبان ان کے ملک کی اور قومی زبان ہے۔ ایران میں آپ چلے جائیں، ذرہ سے لے کر کہکشاں تک ان کی ہر چیز فارسی میں ہے، اور جب بھی کوئی سربراہ وہاں جاتا ہے تو آنے رحمت سے لے کر ہر حکمران، ہر نمائندہ اپنی زبان میں بات کرتا ہے، لیکن ہم انگلش پڑھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، انگلش سیکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ جتنا توجہ انگلش کی طرف ہے پاکستان کے مسلمان کی، مومن کی، اس کا 10واں حصہ بھی اگر قرآن مجید کی طرف ہوتی اور ملت کے نوجوان قرآن سے روشناس ہو چکے ہوتے، قرآن کے احکامات سیکھ چکے ہوتے، جبکہ قرآن کی عظمت یہ ہے۔ میں نے آج ہی آپ کے اور اپنے چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام کا فرمان پڑھا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ انسان تنہائی میں وحشت محسوس کرتا ہے، اگر انسان مکان میں اکیلا ہو وحشت ہوتی ہے، پورے گھر میں اکیلا ہو وحشت ہوتی ہے،
امام فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کے انسان ختم ہو جائیں اور میرے پاس صرف قرآن باقی رہ جائے تو مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی ساتھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں شروع ہی سے کہہ رہا ہوں، بار بار متوجہ کر رہا ہوں، اب قرآن کو کھولیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو مومن زندگی میں ایک مرتبہ سمجھ کے قرآن پڑھ لے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ بنام دین، بنام مذہب، منبر حسین پہ جو خرافات بیان کی جاتی ہیں اور دین کے نام پہ جو باطل نظریات پھیلائے جاتے ہیں، قرآن پڑھنے والا ان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن کا نام ہے فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ قرآن پڑھنے والے کو پتہ چلتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ قرآن مجید کی چند خصوصیات ہیں جن کا میں تذکرہ آپ کے سامنے آج کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی پہلی خصوصیت یہ ہے، باقی کتابوں کے مقابلے میں، باقی کتابوں میں سے کوئی کتاب اگر سارے اس کے نسخے اٹھا کر دریا برد کر دیے جائیں تو کتاب کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے گا، لیکن ان کے مقابلے میں قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر پوری دنیا سے قرآن کے سارے نسخے لے کر دریا برد کر دیے جائیں یا سمندر برد کر دیے جائیں تو قرآن وہ کتاب ہے کہ جس پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید الحمدللہ 1 کروڑ سے زیادہ صاحبان ایمان کے دماغوں میں محفوظ ہے اور دلوں میں محفوظ ہے۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے من، اور مجھے بھی اس بات پہ فخر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے میرے دل میں قرآن کی محبت ڈالی ہے، اور میرے 2 بیٹے حسن و حسین وہ قرآن کے مستند حافظ ہیں، سند یافتہ حافظ قرآن ہے۔ ایک 10ویں کلاس میں، ایک 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے، اور دونوں حافظ قرآن۔ بچے باقی بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور کوئی بچہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے ترجمے کے ساتھ قرآن نہ پڑھ لیا ہو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن ہے ہم اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لے کے آئیں تو قرآن مجید کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے دماغوں میں، لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ دوسری خصوصیت قرآن مجید کی یہ ہے کہ یہ آسمانی کتابوں میں سے واحد کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا وعدہ پروردگار نے کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ باقی جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان میں اور قرآن مجید میں فرق یہ ہے کہ باقی ساری آسمانی کتابیں کلام الہی تھیں، قرآن کلام الہی ہے۔ اور انگریزوں نے، عیسائیوں نے یہ کمال کر کے دکھایا کہ آپ اگر اسے کہیں کہ ہمیں بائبل چاہیے، انجیل چاہیے، تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کس زبان میں انجیل چاہیے۔ جس زبان میں آپ کہہ دیں اسی زبان میں آپ کے سامنے وہ بائبل لا کے رکھ دیں گے، انجیل لا کے رکھ دیں گے۔ لیکن اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ ہمیں انجیل اس زبان میں چاہیے جس زبان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جواب نہ دار۔ اپنے اصلی فارم میں آج بائبل موجود نہیں ہے،
لیکن آپ کسی چھوٹے بڑے کسی بھی مسلمان سے امیر غریب اس سے جا کے کہیں کہ قرآن ہمیں انہی الفاظ میں اور اسی فارم میں چاہیے جس میں قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، تو چاہے وہ جھونپڑی میں رہنے والا مسلمان کیوں نہیں ہوگا، وہ قرآن وہی قرآن مجید جو قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا لا کے آپ کے سامنے رکھ دے گا۔